السلام علیکم۔ آج جو سوال پوچھا گیا ہے کہ سگریٹ پینے اور نسوار رکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں، جواب سماعت فرمائیں۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی کچھ چیزیں سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے اتنا پانی بہہ رہا ہے جو لگاتار بہتا ہی جا رہا ہے تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، پیپ بہہ رہی ہے، چھالہ ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، دانہ ہے، اگر اس سے پانی نکلتا جا رہا ہے اور آپ پوچھتے چلے جا رہے ہیں، اگر آپ اسے صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا، تو اتنا پانی چھالہ، پھوڑی، پھنسی یا دانے سے خون، پیپ یا پانی نکلا کہ اگر وہ بہہ جاتا، اگر آپ اسے صاف نہ کرتے تو اس طرح اتنی مقدار میں وہ پانی تھا تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور رہا سگریٹ اور نسوار کا مسئلہ، تو یاد رکھیں اگر آپ وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں تو مولی ہو گئی، پیاز ہو گئے، لہسن ہو گیا، یہ کھا کر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مکروہ ترین یہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ منہ سے اسمیل اور بدبو آتی ہے، ڈکار آتے ہیں، اور جب آپ سجدہ یا رکوع میں جاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، پیاز یا مولی کی اسمیل کی وجہ سے نمازی کو پرابلم نہ ہو، تو جب وہ چیزیں کھانے کی اجازت نہیں تو آپ خود سوچیں، نسوار اور سگریٹ پی کر بندہ اگر وضو کے بعد یہ چیزیں استعمال کرے، پھر مسجد میں جائے، تو اگر وہ غرارہ صحیح طریقے سے نہ کرے، کلی نہ کرے، تو ساتھ نمازیوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو مکروہ جانا گیا ہے۔ لیکن اگر وضو کرنے کے بعد کوئی نسوار رکھتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو وہ پھر نماز پڑھنے سے پہلے اتنا اچھے طریقے سے کلی کر لے یا غرارہ کر لے، صحیح طریقہ کے ساتھ، کہ اس کی سمیل نسوار کی یا سگریٹ کی ختم ہو جائے تاکہ نمازی کو مسئلہ نہ بنے۔ جب لہسن، مولی، پیاز یا اس طرح کی چیزیں کھانے کی اجازت نہیں، سگریٹ یا نسوار بندہ کر کے اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو ان کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا اچھی طرح سے غرارہ کر کے، اگر سگریٹ پینے یا نسوار رکھنے کے بعد آپ وضو کیا ہوا تھا مسجد میں جاتے ہیں تو اچھی طرح غرارہ کر لیں تاکہ اسمیل نہ آئے۔ اور یاد رکھیں سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نسوار رکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے تو اچھی طرح کلی اور غرارہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔